بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عائشہ اسلامک ہسٹری کی پیاری بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ربیع الثانی کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن کا ایک خاص وظیفہ، ایک خاص عمل ذکر کروں گی، اور یہ وظیفہ بالخصوص قرآنی لفظ پر منحصر ہے، جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کی تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ الہی میں ضرور قبول فرمائے گا۔ میری اسلامی بہنوں، یہ ایک ایسا قرآنی لفظ ہے جو کہ ایک قرآنی آیت بھی ہے اور بڑی ہی خاص قرآنی آیت ہے، کیونکہ اس آیت کی اتنی زیادہ فضیلتیں، برکات اور معجزات ہیں کہ جو کوئی بھی اس آیت کو پڑھ کر اللہ سے کچھ بھی مانگتا ہے تو اللہ کی ذات اسے ضرور عطا کرتا ہے۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، اللہ کے اس نام اور اس قرآنی لفظ اللہ الصمد کی فضیلت، برکات کیا ہے اور اس کا وظیفہ آپ نے کس ترتیب سے کرنا ہے، کس طریقہ کار سے کرنا ہے، یہ آپ کے ساتھ ذکر کرنے والی ہوں، لہٰذا اس ویڈیو کو نہایت ہی غور و فکر سے ملاحظہ فرما لیں۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، اللہ الصمد قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت مبارکہ ہے جو سورۃ اخلاص میں بھی موجود ہے، اور اللہ الصمد میں اللہ کا ذاتی نام بھی ہے اور الصمد اللہ کا صفاتی نام، اور اس کے معنی ہے کہ اللہ بے نیاز ہے، اور اللہ الصمد کو ہم اسماء اعظم بھی کہتے ہیں، کیونکہ ان اسماء اعظم کی اور اس قرآنی لفظ کی بڑی طاقت ہے، بڑی ہی زیادہ برکات۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، قرآن کی وہ سورت مبارکہ جو ساری کی ساری توحید باری تعالیٰ ہے اور اسلام کے عقائد کا نچوڑ ہے، تو وہ سورۃ اخلاص ہے، اور سورت میں موجود سب سے اہم اور خاص آیت مبارکہ سورۃ اخلاص کا بنیادی مفہوم ہے، وہ اللہ الصمد ہے، کیونکہ اللہ الصمد چونکہ اسماء اعظم ہے، اس لیے اس کے فضائل، برکات کو مکمل طور پر کوئی بھی بیان نہیں کر سکتا۔ اللہ الصمد کے فضائل کو مکمل طور پر صرف اللہ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہی جانتی ہے۔ چونکہ ہمارا موضوع اللہ الصمد کا وظیفہ ہے جو حاجات کو قبول کروانے کے لیے ہے، تو لہٰذا ہم اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر یہ خاص عمل کریں گے۔ تو اس سے پہلے میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل عائشہ اسلامک ہسٹری کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، اللہ الصمد کا خاص عمل آپ جمعہ کے دن کرنے والے ہیں، اور یہ جمعۃ المبارک ربیع الثانی کا پہلا جمعہ کا دن ہے، لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس قرآنی ایک لفظ کو پڑھ کر بڑی سے بڑی مشکلات کا حل نکلوا لیں، بڑی سے بڑی مشکلات سے نجات حاصل کر لیں۔ اللہ کے فضل سے آسانیاں ہوں گی، رزق میں برسات ہوگی، پریشانیاں ختم ہوں گی، اللہ کی ذات اہل ایمان کی پریشانیوں کو ختم کر دے گا۔ میری اسلامی بہنوں، اللہ الصمد کی برکت سے آپ کے گھر میں رزق اور دولت کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ اللہ الصمد کی برکت سے آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، کیونکہ اللہ الصمد میں مشکلات کے لیے آسانی ہے، اور یہ روحانیت کے لیے پر اسرار رازوں میں سے ایک خاص راز ہے۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو جمعہ کے دن لازم کریں، اللہ سے دعا کریں، اور انشاءاللہ اللہ کی ذات ہماری دعاؤں کو ضرور اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔ میرے اسلامی بہنوں اور بھائیوں، اگر فقیر بھی اس عمل کو، اس وظیفے کو کر لے گا تو اللہ کی ذات اس کی دعاؤں کو ضرور اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔ تو میری پیاری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، یہ عمل آپ نے جمعہ کی رات، یعنی کہ آج رات سونے سے پہلے کرنا ہے، یا پھر دن میں اگر آپ اس وظیفے کو کریں تو مکروہ اوقات کو نکال کر کریں، کیونکہ آپ نے اس میں 2 رکعت نماز نوافل ادا کرنے ہیں، اور وہ 2 رکعت نماز نوافل ہدیہ محمد آل محمد آپ نے ادا کرنا ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے 2 رکعت نماز نوافل کی نیت کرنی ہے، اور پہلی رکعت میں آپ نے سورۃ الحمد شریف کے بعد 14 مرتبہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے۔ دوسری رکعت میں بھی آپ نے سورۃ الحمد کے بعد 14 مرتبہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کریں۔
جب آپ یہ 2 رکعت نماز نوافل ادا کر لیں، پھر آپ نے اسی جگہ جائے نماز پر بیٹھ کر استغفار کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ استغفار کی بہت سی تسبیحات ہیں، اب کوئی بھی تسبیح پڑھ سکتے ہیں، جیسے کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ آپ نے 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے قرآنی لفظ، اسماء اعظم، قرآنی آیت اللہ الصمد بڑی محبت کے ساتھ، بڑی ہی عقیدت کے ساتھ آپ نے اسماء اعظم کا یہ خاص عمل کرنا ہے، اور صرف 100 مرتبہ اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اور اللہ الصمد کو جب آپ نے پڑھنا ہے تو اس کے اول آخر آپ نے درود پاک کو بڑی محبت، بڑی عقیدت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اور جب آپ یہ عمل کرنے کے لیے بیٹھے تو آپ نے اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اپنی حاجت کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اللہ کی غیبی مدد کا پھر نظارہ آپ نے خود دیکھنا ہے کہ آپ کی حاجت بھی پوری ہوگی، اور آپ کے غیبی اسباب سے مسائل بھی حل ہونا شروع ہو جائیں گے، آپ کے رزق میں، آپ کے مال میں ترقی ہونا شروع ہو جائے گی، اور آپ کے دن اچھے چلنا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ جب مشکلات پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، حاسدین آپ سے دور ہو جائیں گے، آپ کے رزق دولت میں بھی برکت آنا شروع ہوگی، اللہ کی ذات آپ کی غیبی مدد ضرور فرمائے گا۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، یہ عمل آپ کے گھر میں آپ کی سوچ سے بھی زیادہ آپ کے لیے دولت اور مال میں اضافہ کر سکتا ہے، اور اس اسماء اعظم کی برکت سے آپ کی زبان میں خاص تاثیر پیدا ہوگا۔ آپ جس کے لیے جو دعا کریں گے وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ میری اسلامی بہنوں، اس عمل کی برکت سے، اس اسماء اعظم کی طاقت سے دشمن سے نجات ملے گی، آپ جنات سے محفوظ رہیں گے، شیطانی شر سے، شیطانی وسوسوں سے آپ ہمیشہ کے لیے محفوظ رہیں گے، ہر کوئی آپ کی عزت کرے گا، آپ کے کاروبار میں دن رات ترقی ہوگی۔ میری اسلامی بہنوں، اس اسماء اعظم اللہ الصمد کی برکت سے آپ کی تقدیر بدل جائے گی، کامیابیاں مقدر بن جائیں گی، اور آپ کی ہر دعا بارگاہ الہی میں ضرور قبول ہوگی۔ تو میری اسلامی بہنوں، آپ نے آج رات، جمعہ کی رات، یہ ایک خاص عمل، یہ ایک خاص وظیفہ ضرور کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ دن کے وقت یہ خاص عمل کریں تو مکروہ اوقات کو نکال کر اس عمل کو کریں اور اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ اللہ کی ذات ہماری تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، یہ مختصر عمل آپ نے جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات کو لازم کرنا ہے، کیونکہ یہ پہلا جمعہ المبارک ہے، تو اس جمعہ کے دن آپ یہ خاص عمل کر کے اللہ کو راضی کریں، اللہ کے رسول کو راضی کریں، تاکہ آپ دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ خود بھی کریں، اپنے پیاروں کے ساتھ ذکر بھی کریں، تاکہ وہ لوگ بھی اس عمل سے مستفید ہو سکیں، آپ کو اور مجھے صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ جزاک اللہ۔